الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، باب فی خروج النساء فی العیدین، عورتوں کا عیدین کے لیے نکلنا، نماز عید کے لیے گھروں سے نکلنا۔ اور پھر اس کے تحت ایک روایت لے کر آئے ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالا کرتے تھے، نکلنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، کنواری لڑکیوں کو، بچیوں کو بھی، بالغہ عورتوں کو بھی، اور پردہ نشین خواتین جو عام طور پر گھروں سے نہیں نکلتی ان کو بھی، اور حیض والی عورتیں جو ناپاکی کے ایام میں ہیں ان کو بھی عیدین کے لیے نکلنے کا حکم فرماتے تھے۔ یہ جو مخصوص ایام میں جو عورتیں ہوتی ناپاکی میں، وہ عیدگاہ سے الگ رہتی اور پھر مسلمانوں کی دعا میں، خطبہ وغیرہ میں شامل ہوتی۔ تو عورتوں میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی عورت کے پاس بڑی چادر نہ ہو، یعنی باہر نکلنے کے لیے جو پردہ کرنے کا حکم ہے اس کا انتظام نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی بہن سے عاریتاً اس کی چادر لے لے، اس سے مانگ لے اور پردہ کر کے پھر نکلے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے، جو کہ شافعی المسلک ہیں، انہوں نے خود اس پر جو تبصرہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء اس حدیث کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے نماز عیدین کے لیے عورتوں کو نکلنے کی اجازت دی ہے، جبکہ بعض علماء نے اس کو مکروہ سمجھا، ناپسند سمجھا ہے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں ترمذی کی عبارت کا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اکرہ الیوم الخروج للنساء فی العیدین، کہ آج کے زمانے میں، وہ محدثین کا زمانہ، خیر کا زمانہ، فرماتے ہیں کہ میں آج کے دن، آج کے زمانے میں عورتوں کا عیدین کے لیے نکلنا پسند نہیں کرتا، اس کو برا سمجھتا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس بات کو ماننے سے انکار کرے، اصرار کرے جانے کے لیے، تو اس کا خاوند اس کو اجازت دے دے کہ وہ پرانے کپڑوں میں اور بغیر زیب و زینت کے، میک اپ کے بغیر نکل جائے، چلی جائے عید کے لیے۔ اگر وہ پرانے کپڑوں میں نہ جانا چاہے تو خاوند کو اختیار ہے کہ اس کو نکلنے سے روک دے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا فرمان ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں نقل کیا ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے جو عورتوں نے آج نئے کام شروع کر دیے ہیں تو آپ ان کو مسجد جانے سے منع فرما دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے کہ وہ بھی آج کے زمانے میں عید کے لیے عورتوں کا نکلنا مکروہ اور ناپسند سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ میں نے اس پورے عنوان، پورے باب کا ترجمہ کیا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ ایک حدیث بھی لائے، لیکن خود اس پر تبصرہ یہ فرما رہے ہیں، فقہا کے اقوال، محدثین کے اقوال، کہ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور نکلنے کا حکم فرمایا تھا، لیکن اس کی وجہ تھی کہ مسلمان تعداد میں کم تھے، طاقت میں کمزور تھے، تو یہ ایک بڑا اجتماع ہوتا تھا عید کا،
اس میں مسلمانوں کی افرادی قوت کا اظہار کرنا بھی مقصود ہوتا تھا۔ یہ ایک سیاسی حکم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حیض والی ناپاکی کے ایام میں جو عورتیں ہیں ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی شریک ہوں۔ تو اس سے خود واضح ہو رہا ہے کہ وہاں مقصد نماز عید کے لیے لے جانا نہیں ہے، بلکہ مقصد کچھ اور ہے، اور اس کا علماء نے وضاحت فرمائی کہ وہ سیاسی مقصد تھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ واضح ہو، نظر آئے، دشمن پر اس کا رعب پڑے۔ پھر دیکھیے حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کی منشا، آپ کی چاہت اور شریعت کا مزاج ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مزاج شناس رسول ہیں، وہ یہ فرما رہی ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو یہاں عید کے لیے عورتوں کے نکلنے سے متعلق لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہی ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا زمانہ دیکھ لیں، صحابہ کرام کا دور، کہ عورتوں کے اندر کچھ تبدیلی آ گئی، تو آپ عورتوں کو مسجد کے لیے جانے سے منع فرماتے تھے۔ تو اصل چیز ہے قرآن و حدیث کے مطلب کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور اس کا مقصد کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھے بغیر عمل کریں گے تو بجائے شریعت پر عمل ہونے کے اپنی خواہشات، اپنے نفس کی چاہت پر عمل ہوگا۔ اور اسی لیے بعض لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کو اپنا امام نہیں بناتے، بلکہ وہ پہلے اپنا ایک نظریہ بناتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے مطابق قرآن اور حدیث کی آیات کو تلاش کر کے دلیل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ عید کے لیے عورتوں کا نکلنا فرض ہے، بڑی ہی کم عقلی کی بات ہے، یا پھر تعصب کی بات ہے کہ خود نماز عید فرض نہیں ہے تو اس کے لیے نکلنا فرض کیسے ہو گیا؟ تو یہ تعصب ہے، حد سے تجاوز ہے۔ اور پھر ایک حدیث، ایک روایت، خبر واحد فقہا جس کو فرماتے، اس سے تو فرضیت ویسے بھی ثابت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال عورتوں کا اب عیدگاہ جانا یہ موجودہ فتنوں کے زمانے میں درست نہیں ہے شرعاً۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، سب کا قول فتویٰ اب یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں اور وہ نماز عید کے لیے بھی نہ نکلیں، جو کہ فرض نماز کے لیے نکلنے کی جن کو اجازت نہیں ہے، حالانکہ 5 وقت کی نماز وہ زیادہ اہم ہے۔ تو اس سے متعلق متعدد احادیث ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ عورت اپنے گھر میں اندر کے کمرے میں جو نماز پڑھے گی اس کا ثواب زیادہ ہے، افضل ہے۔ اس لیے خواتین عید کے دن کیا کریں، تو وہ اپنے گھر میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اس کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی، قبولیت کی دعا بھی کریں، اور اگر شکرانے کے نوافل پڑھنا چاہیں تو وہ نماز عید کے بعد، یعنی عیدگاہ میں یا مسجد میں جب نماز عید ہو جائے تو اس کے بعد پھر اپنے گھروں میں شکرانے کے نوافل ادا کر لیں کہ اللہ کریم نے ہمیں بھی یہ عبادتیں نصیب فرمائی ہیں۔ تو یہ عورتوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔